السلام علیکم۔ قرآن مجید کی آج کی قرآن کی نشست ہے، سورہ اعراف کا 53 نمبر یہ درس ہے، اور آیات ڈسکس ہوں گی 191 سے 202 تک۔ آج کے جو موضوعات ہیں، قرآنی اسلوب بیان کا تسلسل جاری رہے گا، اور رجوع الی مطلب یہ زیر بحث ہوں گے آج کے موضوع میں۔ اور جناب میں استاد محترم جو ہیں قرآن اسکالر انجینئر محمد طفیل شاد صاحب سے ارشاد کروں گا، ریکویسٹ کروں گا کہ وہ اس کے اوپر قرآن کی روشنی میں آگاہی فرمائیں۔ جی سر۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آج جنوری کی 22 تاریخ ہے، سن ہے 2023، دن ہے اتوار کا۔ میں ہوں محمد طفیل شاد۔ حاضرین و سامعین السلام علیکم۔ سورہ اعراف جو کہ قرآن کریم کی 7ویں سورت ہے، اس کا تسلسل ہے۔ آج اس کا 53 ایپیسوڈ ہے، یعنی 53 درس ہے اس کا۔ تو سامعین کرام، اس سے پچھلے درس میں آپ کے سامنے قرآنی رہنما اسلوب بیان کر رہا تھا، تو جو کہ اس سے پہلی آیات کے متعلق کا تھا۔ تو میں یہ بیان کر رہا تھا کہ قواعد عرب کا مستقل قاعدہ ہے کہ جب ماضی پر اسم موصول داخل ہو تو مضارع بن جاتی ہے، اور دوسرا یہ کہ دائمی کائناتی قوانین مشیت کے لیے بھی جب ماضی کے افعال آئیں تو مضارع کا فائدہ دیتے ہیں۔ اس سلسلے میں چند مثالیں میں پیش خدمت کیے دیتا ہوں، جس میں قوانین جاریہ کے لیے ماضی کے صیغے استعمال کیے گئے ہیں۔ مثلا 2/22 سورہ البقرہ، انزل من السماء ماء، اس میں انزل فعل ماضی کا معنی سنت جاریہ کے مطابق یہ ہے کہ اللہ آسمان سے پانی نازل کرتا ہے۔ پھر 2/22 میں یہ ہے فَأَخْرَجَ بِهِ مِنَ الثَّمَرَاتِ رِزْقًا، اس میں اخرجہ پھر فعل ماضی استعمال کیا گیا ہے۔ اس کا معنی قانون جاریہ کے مطابق یہ ہے کہ اللہ پانی کے ساتھ میوے پیدا کرتا ہے۔ 2/164 میں وَمَا أَنزَلَ اللَّهُ مِنَ السَّمَاءِ مَاءً، اس میں انزل فعل ماضی کا معنی یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ آسمان سے پانی نازل کرتا ہے۔ 2/164 میں سورہ البقرہ میں اللہ تعالیٰ نے یہ فرمایا ہے کہ فَأَحْيَا بِهِ الْأَرْضَ بَعْدَ مَوْتِهَا، اس میں احیا فعل ماضی کا معنی یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ اس پانی کے ساتھ مردہ زمین کو زندہ کرتا ہے۔ 13/17 میں 13/17 انزل من السماء ماء، اس میں انزل فعل ماضی کا معنی ہے اللہ آسمان سے پانی نازل کرتا ہے۔ 13/17 میں ہے فصالت اودیۃ بقدرہا، 13/17 13/17، اس میں فصالت فعل ماضی کا معنی یہ ہے کہ پھر نالے اپنی اپنی مقدار کے مطابق بہہ نکلتے ہیں۔ 13/17 میں ہی ہے فاحتمل السیل زبد ظابیا،
فاہ تعملہ فعل ماضی کا معنی یہ 13/17 ہے، 13/17۔ فاہ تعملہ فعل ماضی کا معنی یہ ہے کہ پھر پانی کا سیلاب پھولا ہوا جھاگ لاتا ہے۔ اس طرح هو الذی خلقکم من نفس واحدۃ میں خلق کا فعل ماضی اللہ تعالیٰ کی سنت جاریہ کے بیان کے لیے آیا ہے، اس لیے صرف زمانہ ماضی کے لیے مختص نہیں بلکہ اسی طرح تینوں زمانوں کے لیے آیا ہے۔ جس طرح میں نے اوپر مثالیں بیان کی ہیں کہ آسمان سے پانی کا نازل ہونا، اس سے میووں کا پیدا ہونا، یہ تینوں زمانوں میں جاری و ساری چلا آ رہا ہے۔ یعنی اللہ تعالیٰ ایک ہی جرثومہ حیات سے مذکر مؤنث دونوں صنفوں کو مسلسل پیدا کرتا چلا آ رہا ہے۔ رجوع الی المطلب، اصل مطلب کی طرف ہم آتے ہیں۔ سلسلہ درس کی آیات کریمات جو زیر بحث ہیں 199 سے لے کے 190 تک، اس میں عام انسانی حالت بیان کی گئی ہے کہ پہلے تو اولاد مانگتے ہیں پھر اللہ تعالیٰ سے، مگر جب اللہ تعالیٰ صحیح سالم بچہ عطا کرتا ہے تو عطائے ربانی میں غیر اللہ کو شریک کر لیتے ہیں۔ یہ فلاں پیر صاحب کی نظر کرم کا نتیجہ ہے، فلاں صاحب مزار کی کرامت ہے، یا فلاں صاحب کشف کی عطائے خاص ہے۔ اس میں کسی مذہب و سنت کی تمیز موجود نہیں۔ جملہ مذاہب کے پیروکار اپنے اپنے مذہبی پیشواؤں، رشیوں، اوتاروں اور گروؤں کو اللہ کا شریک ٹھہرا لیتے ہیں۔ اگر ہندو ہیں تو سری رام چندر کی طرف منسوب کر کے رام دتا مل نام رکھتے ہیں، سکھ ہیں تو گروت سنگھ کے نام سے موسوم کرتے ہیں، مسلمان ہے تو پیران دتا وغیرہ نام رکھ لیتے ہیں۔ تو سامعین کرام، سلسلہ درس کی یہ سابقہ آیات مجیدہ کے اخیر پر ان تمام مشرکوں کے متعلق آگے جو آیت آ رہی ہے اس میں اعلان بیزاری کیا گیا ہے، فَتَعَالَى اللَّهُ عَمَّا يُشْرِكُونَ، اور اس سے اگلی آیت میں اللہ تعالیٰ کے ٹھہرائے ہوئے تمام شریکوں، اوتاروں، گروؤں، رشیوں، پیروں وغیرہ، زندوں اور مردوں سب کے متعلق استفہام انکاری کے محکم حصر کے ساتھ اہل و فکر و نظر کو متنبع کیا گیا ہے، انتباہ کیا گیا ہے۔ 7/191 7 اور 191۔ ایشرکون ما لا یخلق شیئا وہم یخلقون، کیا یہ لوگ ان کو اللہ کا شریک ٹھہراتے ہیں جو خود بھی پیدا نہیں کرتے بلکہ وہ خود پیدا کیے گئے ہیں؟ یعنی جو خود مخلوق ہیں، خود محتاج ہیں، ان کی مدد کیا کریں گے؟ 7/192۔ وَلَا يَسْتَطِيعُونَ لَهُمْ نَصْرًا وَلَا أَنفُسَهُمْ يَنصُرُونَ، حقیقت یہ ہے کہ وہ ان کی مدد کرنے کی طاقت ہی نہیں رکھتے، بلکہ وہ تو اپنی مدد بھی نہیں کر سکتے، خود گوناں گوں مشکلوں اور حاجتوں میں گرفتار رہتے ہیں۔ سامعین کرام، ان آیت مجیدہ جو میں نے آپ کے سامنے تلاوت کی ہے 7/191 192، اللہ کے شریک ٹھہرائے گئے افراد کی بے بسی کا ایسا صحیح نقشہ کھینچ کر رکھ دیا گیا ہے جس پر مشاہدہ گواہ ہے
کہ جن لوگوں سے مرادیں مانگی جاتی ہیں وہ خود مصائب و مشکلات میں گرفتار پائے جاتے ہیں، مگر مریدوں کی حالت یہ ہے کہ پیر صاحب خود بیمار ہو کر ڈاکٹروں کے زیر علاج ہیں، لیکن مرید پھر بھی اپنے بیماروں کے لیے دڑا دڑ پانی دم کر کے دے رہے ہوتے ہیں۔ ایسے ہی لوگوں کے متعلق اگلی آیت مجیدہ میں بتایا گیا ہے، ایمان والو اگر تم انہیں اس روش سے باز کرو تو وہ تمہارے پیچھے نہیں لگیں گے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ وَإِن تَدْعُوهُمْ إِلَى الْهُدَى لَا يَتَّبِعُوكُمْ سَوَاءٌ عَلَيْكُمْ أَدْعَوْتُمُوهُمْ أَمْ أَنْتُمْ صَامِتُونَ۔ مفہوم: ایمان والو انہیں تم ہدایت کی طرف بلاؤ، وہ تمہاری پیروی نہیں کریں گے، تمہارے لیے برابر ہے تم ان کو ہدایت کی طرف بلاؤ یا نہ بلاؤ، خاموش رہو، وہ ہدایت کی طرف آنے والے نہیں۔ سامعین کرام، سلسلہ درس کی اگلی آیت مجیدہ میں ان کو براہ راست مخاطب کیا گیا ہے کہ تم جن سے مدد مانگتے ہو وہ تم جیسے بندے ہی ہیں۔ ان الذین تدعون من دون اللہ عباد امثالکم فادعوہم فلیستجیبوا لکم ان کنتم صادقین۔ اے شریک ٹھہرانے والو، جن کو تم اللہ کے سوا مرادوں کے لیے حصول کے لیے پکارتے ہو وہ تمہارے جیسے ہی محتاج بندے ہیں، پھر بھی تمہیں انہیں پکارتے ہو۔ پھر اگر تم انہیں پکارنے میں سچے ہو تو چاہیے کہ وہ تمہاری پکار کو قبول کریں، یعنی تمہاری مرادیں پوری کریں۔ وہ کیا مرادیں پوری کریں گے؟ مرادیں تو سب کی ہم پوری کرتے ہیں۔ سامعین کرام، جن متوفی بزرگوں سے مرادیں مانگتے ہیں، اگلی آیت میں ان کی بے بسی کی بھی خبر دی گئی ہے اور مرادیں مانگنے والوں کو چیلنج کیا گیا ہے۔ اَلَہُمْ أَرْجُلٌ يَمْشُونَ بِهَا أَمْ لَهُمْ أَيْدٍ يَبْطِشُونَ بِهَا أَمْ لَهُمْ أَعْيُنٌ يَبْصِرُونَ بِهَا أَمْ لَهُمْ آذَانٌ يَسْمَعُونَ بِهَا قُلِ ادْعُوا شُرَكَاءَكُمْ ثُمَّ كِیدُونِ فَلَا تُنظِرُونَ۔ 7/195۔ اور اے میرے شریک ٹھہرانے والو، پھر سن لو کہ جن متوفی بزرگوں سے تم مرادیں مانگتے ہو، کیا ان کے پاس پیر ہیں جن کے ساتھ وہ چلتے ہیں، یا ان کے پاس ہاتھ ہیں جن سے وہ پکڑتے ہیں، یا ان کی آنکھیں جن کے ساتھ وہ دیکھتے ہیں، یا کیا ان کے پاس کان ہیں جس کے ساتھ وہ سنتے ہیں؟ ان کے پاس تو کچھ بھی نہیں، سب گل سڑ کر مٹی ہو چکا ہے۔ اے رسول، آپ ان سے کہہ دیجئے گا کہ تم اپنے ٹھہرائے ہوئے زندہ مردہ سب شریکوں کو پکارو، پھر وہ میرے لیے بری تجویز کریں اور مجھے مہلت نہ دینا، یقیناً وہ میرا کچھ بھی بگاڑ نہیں سکیں گے۔ اب آتے ہیں 7/196، 7/196۔ اِنَّ وَلِيَّیَ اللَّهُ الَّذِی نَزَّلَ الْکِتَابَ وَهُوَ یَتَوَلَّى الصَّالِحِینَ۔ یہ بھی اعلان کر دیجئے کہ میرا مددگار اللہ تعالیٰ ہے جس نے مجھ پر کتاب نازل فرمائی ہے۔ نزل الکتاب، اچھا، وَهُوَ یَتَوَلَّى الصَّالِحِینَ، اور
وہ تمام نیکوکاروں کا مددگار ہے۔ اس سے اگلی آیت مجیدہ میں اللہ تعالیٰ کے شریک ٹھہرانے والوں کو مخاطب کیا گیا ہے اور تکرار تقییدی کے حصر کے ساتھ ان کے ٹھہرائے ہوئے شریکوں کے متعلق اعلان کر دیا گیا ہے کہ وہ اتنے بے بس ہیں کہ نہ وہ تمہاری مدد کر سکتے ہیں اور نہ اپنی ہی مدد کر سکتے ہیں۔ والذین تدعون من دونہ لا یستطیعون نصرکم ولا انفسہم ینصرون، اور اے اللہ کے شریک ٹھہرانے والو پھر سن لو کہ جن کو تم اللہ کا شریک ٹھہرا کر مدد کے لیے پکارتے ہو وہ تمہاری مدد کی طاقت ہی نہیں رکھتے، بلکہ وہ تو خود اپنی مدد بھی نہیں کر سکتے۔ 7/198 وَإِن تَدْعُوهُمْ إِلَى الْهُدَى لَا يَسْمَعُوا وَتَرَاهُمْ يَنظُرُونَ إِلَيْكَ وَهُمْ لَا يُبْصِرُونَ، اور اے ایمان والو شریک ٹھہرانے والوں کو اگر تم ہدایت کی طرف بلاؤ، یہ لوگ اس شرک میں اس قدر بڑھ گئے ہیں کہ سنتے ہی نہیں۔ لا یسمعوا، وہ سنتے ہی نہیں۔ اے رسول آپ انہیں دیکھتے ہیں کہ وہ آپ کی طرف دیکھ رہے ہیں مگر وہ کچھ نہیں سمجھتے، کیونکہ وہ عقل و بصیرت کے پٹ بند کیے ہوئے ہیں۔ خذ العفو وامر بالعرف وعارض عن الجاہلین، اے رسول درگزر کی راہ اختیار کیجیے، عفو، اور ایمان والوں کو احکام قرآنیہ دیجیے، وامر بالعرف، اچھا، اور غیر اللہ سے مرادیں مانگنے والے جاہلوں سے اعراض کیجیے۔ سامعین کرام، اس میں ایک لفظ استعمال ہوا ہے وعارض۔ عارض عن الجاہلین سے مراد یہ ہے کہ یہ جو لوگ غیر اللہ کو اللہ کے اختیارات خصوصی میں شریک کر کے ان سے غائبانہ مرادیں مانگتے ہیں، یہ لوگ اس قدر آگے بڑھ جاتے ہیں کہ انہیں سمجھانا اور نہ سمجھانا برابر ہے۔ اس لیے پہلے ارشاد ہوا ہے خذ العفو، آپ ان سے درگزر کیجیے، پھر حکم دیا گیا ہے کہ ان جالوں سے مطلقاً اعراض کر جائیے گا۔ ہاں جی، کیونکہ اعراض کا مطلب ہوتا ہے ان سے علیحدہ ہو جانا، چھوڑ دینا، کیونکہ یہ لوگ عقل و بصیرت سے کام ہی نہیں لیتے۔ تو ان سے اگلی آیت مجیدہ میں حضور کو اس کے ضمن میں ایک مخصوص نصیحت جو ہے وہ فرمائی گئی ہے۔ وَإِمَّا يَنزَغَنَّكَ الشَّيْطَانُ نَزْغٌ فَاسْتَعِذْ بِاللَّهِ إِنَّهُ سَمِيعٌ عَلِيمٌ، 7/200۔ اور اے رسول اگر کوئی اللہ تعالیٰ کا نافرمان شخص آپ کو ان سے اعراض کے ضمن میں کوئی وسوسہ ڈالے تو آپ اس کے خلاف اللہ سے پناہ طلب کیجیے، بلا شبہ وہ اللہ تعالیٰ خوب سننے والا ہے اور خوب جاننے والا بھی ہے۔ سامعین کرام، اس میں لفظ ایک استعمال ہوا ہے نزغن۔ نزغن کا معنی جھگڑا بھی ہے اور وسوسہ بھی ہے۔ یہاں اس کا معنی وسوسہ ہے۔ ارشاد ہوا کہ آپ کو جو مذکورہ مشرکوں سے اعراض کر جانے کے حکم دیا گیا ہے، اگر کوئی فسادی انسان آپ کو یہ وسوسہ ڈال دے کہ آپ نے اللہ کے رسول ہو کر مشرکوں کو تبلیغ کرنے کی بجائے اعراض کر لیا ہے، تو اس کے وسوسہ میں نہ آئیے اور ان
یعنی خالی مشرکوں کے ساتھ اپنا وقت ضائع نہ فرمائیے، اس وسوسہ سے اللہ کی پناہ طلب کیجیے۔ اللہ تعالیٰ سننے والا اور جاننے والا ہے، وہ آپ کی مدد فرمائے گا۔ اس سے آگے ارشاد ہوا ہے کہ تقوی شعار ایسے ہی کرتے ہیں، ان الذین اتقوا اذا مسهم طائف من الشیطان تذکروا فاذا هم مبصرون، 7/201۔ بے شک جو لوگ تقوی شعار ہیں، جب انہیں وسوسہ ڈالنے والا کوئی فسادیوں کا گروہ ملتا ہے، طائف کا مطلب گروہ، تو اللہ کا حکم یاد کر کے نصیحت حاصل کرتے ہیں جی، پھر وہ ان وسوسہ انداز فسادیوں سے فوراً چکنے ہو جاتے ہیں۔ وَإِخْوَانُهُمْ يَمُدُّونَهُمْ فِي الْغَيِّ ثُمَّ لَا يُقْصِرُونَ، ان فسادیوں کے بھائی بند اس شرارت میں ان کی مدد کرتے ہیں، انہیں سکھاتے پڑھاتے رہتے ہیں، پھر وہ اس میں کمی نہیں کرتے۔ تو سامعین کرام، جو آیت 202 ہے، اس پر آج کا درس ہم اس کا اختتام کرتے ہیں۔ آج کے درس میں اتنا ہی، اور انشاءاللہ اس میں جو کچھ مشکل لفظ استعمال ہوا ہے اس کو ہم آئندہ درس میں بیان کریں گے۔ وما علینا الا البلاغ، فی امان اللہ، اللہ حافظ۔ خواتین حضرات، اسی کے ساتھ ہی آج کی نشست اپنے اختتام کو پہنچی۔ 53 نمبر درس تھا سورہ اعراف کا، اور آیات ڈسکس ہوئی 191 سے 202 تک۔ جلدی آپ کی خدمت میں دوبارہ حاضر ہوں گے۔ اجازت دیجیے۔ پاکستان زندہ باد۔